انعام ملک کی گاڑی ہمارے گیٹ پہ کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ انعام صاحب تشریف لائے ہیں. کیوں؟ خالہ اماں نے بلایا عرشی کے رشتے کے لیے. وہ تو ہاں کرنے والی ہیں. ان کی پوری کوشش. جو بالکل بھی تنگ نہیں کرے. بہت غصہ آ رہا ہے مجھے. کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ڈاکٹر سیہام عرشا سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ عرشا نے اس بڈھے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے، مگر ڈاکٹر سیہام کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا اگر عرشا اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف جاتی تو اس کا بابا عرشا کے ساتھ زور زبردستی کر کے اس بڈھے کے ساتھ شادی کروا دیتا، لیکن ابھی اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ اس مسئلے کا حل ضرور نکال لے گی. عرشا ڈاکٹر سیہام کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اسی سے ہی شادی کرے گی. یہ سب اس نے اپنے بابا کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کیا، لیکن ڈاکٹر سیہام عرشا کی ان باتوں میں نہیں آتا اور وہ عرشا سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے. پھر عرشا عماد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ڈاکٹر سرخاب کو تم ہی کچھ سمجھاؤ. عماد کہتا ہے بھائی یہ تم دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے اور مجھے پکا یقین ہے جس طرح تم نے اس بڈھے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی ہے تمہارے ذہن میں پکا کوئی شیطانی چرخا چل رہا ہے. آگے سے عرشا کہتی ہے جیو میرے لال. عرشا کہتی ہے عماد اس ٹف ٹائم میں تم ہی میری کنڈیشن کو سمجھ سکتے ہو. عماد کہتا ہے ویسے تو عرشا تمہارے شیطانی دماغ میں اس بڈھے کے خلاف کیا منصوبہ چل رہا ہے. عرشا کہتی ہے یہ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے تم ڈاکٹر سرخاب کو منانے کے لیے میری ہیلپ کرو. عماد کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم ڈاکٹر سیہام کے لیے ایک چائے کا کپ بنا کر لے جاؤ اور اسے سارا پلان بتا دو. عرشا کہتی ہے واہ عماد کیا مست پلان ہے. ادھر کاشفہ اپنی اماں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے ویسے اماں مجھے ایک بات کی حیرت ہے، یہ آستین کی ناگن عرشیا اس بڈھے سے شادی کرنے کے لیے مان کیسے گئی. آگے سے کاشفہ کی ماں کہتی ہے یہ بات چھوڑو، اس وقت تم اوصاف سے بات کرو کہ وہ عرشا کی شادی جلد از جلد یعنی اسی ہفتے میں کروا دیں. مجھے ڈر ہے کہیں وہ میرے نواسے عماد کو بھگا کر لے جائے اور اس سے شادی نہ کر لے. رات کو عرشا ڈاکٹر سیہام کو منانے کے لیے اس کے لیے ایک چائے کا کپ لے جاتی ہے. آگے سے ڈاکٹر سیہام کا موڈ آف ہوتا ہے. پھر عرشا ڈاکٹر سیہام کو اپنا سارا پلان بتا دیتی ہے اور اسے وہ ریزن بھی بتا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے اس بڈھے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی. پھر ڈاکٹر سیہام عرشا کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. ڈاکٹر سیہام عرشا کو تنگ کرنے کے لیے اس سے کہتا ہے اگر بائی دا وے تمہاری شادی اس کھڑوس انکل سے ہو جاتی ہے تو کیا تم اس کے ساتھ خوش رہ لو گی. آگے سے عرشا کہتی ہے ڈاکٹر سرخاب میں نے اس بڈھے کا تو بینڈ بجانا ہی بجانا ہے، یہ نہ ہو کہ ساتھ میں آپ کا بھی بجا دوں. پھر عرشا ایموشنل ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سرخاب سے کہتی ہے آپ نے میری ذات کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور آپ جیسا لائف پارٹنر قسمت والوں کو ہی ملے گا. پھر عرشا ڈاکٹر سیہام کی بازو پکڑ لیتی ہے اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کر کہتی ہے مجھے صرف آپ سے ہی شادی کرنی ہے. پھر دوستوں عین موقع پہ عرشا کا باپ اور اس کی بیوی کاشفہ بھی آ جاتی ہے. عرشا کا باپ کہتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. عرشا اور ڈاکٹر سیہام عرشا کے بابا کو دیکھ کر ایک دم چکنا ہو جاتے ہیں. عرشا اپنے بابا سے کہتی ہے کچھ نہیں پاپا ہم تو بس کھلے آسمان میں چائے پی رہے تھے. پھر کاشفہ کہتی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تم لوگ چائے پی رہے تھے. پھر عرشا کا باپ کہتا ہے عرشا اب تم گھر چلو کافی رات ہو چکی ہے. ڈاکٹر سیہام یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ عرشا کا بابا اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر سیہام اپنے رشتے کی بات چلانے کے لیے اپنی بڑی سسٹر کو کال کرتا ہے اور اسے یہاں پاکستان میں آنے کے لیے کہتا ہے. ادھر کاشفہ عرشا کے بابا کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے اگر عرشا کی جلد از جلد شادی نہ کروائی تو وہ ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی. عرشا کا بابا کہتا ہے کاشفہ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں ابھی انعام سے بات کرتا ہوں اور اسی ہفتے میں شادی کی ڈیٹ فکس کرواتا ہوں. اگلے دن عرشا اپنے آفس سے باہر آ رہی ہوتی ہے. پھر آگے سے وہ بڈھا انعام آ جاتا ہے اور عرشا کا راستہ روک لیتا ہے. آگے سے عرشا کہتی ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑے ورنہ ایک اور تھپڑ لگا دوں گی. پھر وہ بڈھا عرشا سے کہتا ہے ویسے میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے لینے آیا ہوں، تم جتنی چاہے شاپنگ کر لینا. آگے سے عرشا کہتی ہے رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے، مجھے کوئی آپ کے ساتھ شاپنگ نہیں کرنی اور آئندہ کے بعد میرا راستہ کبھی مت روکنا. ڈاکٹر سیہام یہ سارا سین دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر سیہام عرشا کو اپنی طرف بلاتا ہے. عرشا ڈاکٹر سیہام کی طرف چلی جاتی ہے. ڈاکٹر سیہام عرشا سے کہتا ہے وہ بڈھا تم سے کیا کہہ رہا تھا. عرشا کہتی ہے کچھ نہیں بس مجھے شاپنگ کے لیے کہہ رہا تھا، میں نے صاف صاف انکار کر دیا. ڈاکٹر سیہام کہتا ہے اچھا کیا، چلو آج میں تمہیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہوں. کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا.